کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان ختم نبوت سے آپ لوگوں سے مخاطب ہو. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ مکھروی صاحب. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صدق اللہ العظیم. وقت قلیل ہے، صرف چند گزار ارشاد کروں گا. ختم نبوت یہ موضوع، اس پر عام طور سے تین باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ ایک بات تو ختم نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، باقی دو باتیں ضمناً ضرورتاً کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بات ختم نبوت کی ہے. ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں اہمیت کے لیے اتنی بات ہی عرض کر دینا کافی ہے. ایک جزیہ گزرا نظر سے فتاوی قاضی خان کا کہ وہاں قاضی خان تحریر فرماتے ہیں من ادعى النبوة، ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبوت رسالت ملی ہے. سننے والا دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. سننے والا کیا کرتا ہے؟ دلیل کا مطالبہ کرتا ہے کہ تو جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں یکفر، جس بندے نے اس نبی سے، جس نے اب پیغمبر کریم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبی سے نبوت کے پر دلیل کا مطالبہ کیا. آخر تردد تو تھا، جو دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے اس نے دلیل مانگی کہ اپنی نبوت پہ دلیل دے، یہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے. یہ قول کے مطابق یکفر. کہ اتنا قطعی مسئلہ ہے، اتنا واضح مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک انداز اختیار فرمایا ہے. کئی انداز کے ساتھ اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے. ایک انداز جس کو علماء کہتے ہیں قیاس استثنائی، تعلیق بالمحال، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے بارے میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لوگوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہوتا تو ایک کام ہوتا، لفسدتا، کائنات کا نظام بکھر جاتا. دن رات اپنے وقت پہ نہ آتے. ایک معبود کہتا اب رات ہونی چاہیے، دوسرا کہتا اب دن ہونا چاہیے. لفسدتا، زمین و آسمان اپنے اعتدال سے انحراف کر جاتے، فساد ہو جاتا. دیکھو کائنات کے اندر فساد ہے تو بندہ مشاہدہ کر کے مجبوراً کہتا ہے کائنات کے اندر فساد نہیں ہے.
ہر چیز اپنی فطرت پہ کھڑی ہے، جب ہر چیز اپنی فطرت پہ اپنی تخلیق کے مطابق کھڑی ہے تو نتیجہ نکلا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک انداز اختیار فرمایا پیغمبر کریم نے، انداز اختیار فرمایا کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اگر میرے اندر ہوتی لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میرے اندر یہ خاصہ ہوتا تو میری زندگی میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی، مجھے تکلیفیں نہ آتی۔ لیکن عہد کے اندر، طائف کے اندر، ہجرت کے وقت، مکی دور کے اندر بڑی تکلیفیں آئی، لہذا میرے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ اسی انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی وحدانیت کے لیے اختیار فرمایا، پیغمبر کریم اپنی نبوت کے ختم نبوت کے ثبوت کے لیے یہی انداز اختیار فرماتے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی، یہ لو استعمالی سے بھی ہوتا ہے، انتفاع ثانی انتفاع اول کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہر کوئی مانتا ہے عمر نبی تو نہیں ہے، تو میرے بعد نبی ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو عمر ہوتا، اگر عمر نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہوگا۔ عمر نہیں ہے پھر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نبوت آتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے کہ پہلے دین کے اندر تحریف ہو کے ختم ہو جائے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب کہنے لگے تورات موجود ہے، ہم اس کے ماننے والے موجود ہیں، نئے پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تم نے اس دین سماوی کے اندر تحریف کر دی۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے کلام ہم کلام ہونے کے بعد بھی تم لوگوں نے تو کہہ دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ایسا ہم تیری نبوت پہ، اے موسیٰ ہم تیری نبوت پہ ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تم نے بڑی توہین کی تھی، کتاب کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھو یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، جو چیز پیغمبر فرماتا گیا اس کو مانتے گئے۔ تمہیں ایک سجدے کے لیے کہا تھا فادخلوا الباب سجدا فبدل الذین ظلموا قولا، تم نے وہ نہ مانا تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو راتوں رات قیام و قعود کے اندر وقت گزر جاتا ہے۔ تم سے کہا تھا اللہ کے راستے میں انفاق کرو، خرچ کرو، تم نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کوئی فقیر ہو گیا ہے جو انفاق کا حکم دیتا ہے؟ لیکن یہ لوگ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ضرورت ہے تم نے دین کی تحریف کر دی۔ تمہیں کہا گیا اللہ کے سارے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ قالت اليہود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست اليہود علی شیء، لیکن یہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وبالآخرۃ هم یوقنون، تمہیں تو آخرت کے بارے میں کہا گیا تو کہتے ہو آخرت ہماری ہے۔ نحن ابناء اللہ وحبہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دعوے کیے تم نے، لیکن یہ ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر جیسی ہستی
बवक्त वफात हसरत से कहते हैं, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी बढ़ गई। वो फरमाते हैं अगर उमर का मामला बराबर सराबर हो जाए तो उमर नफे में है, घाटा नहीं है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, जरूरत थी इसलिए ये आखिरी पैगंबर आया है। लेकिन अब पैगंबर करीम की बात, इस शरीयत के अंदर तारीफ नहीं होगी, शरीयत ने खत्म नहीं होना है। जब इस दीन का मुकम्मल इन्हिराफ हो जाएगा, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ जाएगी, तो हदीस पाक के अंदर आता है जब एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा, उस दिन क़यामत आ जाएगी। फिर अल्लाह ने इस कायनात को बाकी नहीं रखना है, जरूरत ही नहीं है किसी नए नबी की। पैगंबर करीम ने फरमाया ना, इन्ना रिसालत व नबुव्वत कदिन का काल, इन्ना रिसाला, जिनसे रिसालत, जिनसे नबुव्वत का दिन का ताज वो खत्म हो चुकी है। ला नबिया ला रसूल बादी वला नबिया, हाँ लम यबका मिनल नबुव्वत इल्ला मुबश्शिरात, चीज मुबश्शिरात, सच्चे ख्वाब, जिसके बारे में आप उलमा से सुनते रहते हैं। ये सच्चे ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। नबुव्वत का कितना हिस्सा है? वो इस बात का मतलब ये होता है कि पैगंबर करीम की नबुव्वत 23 साल है। 23 साल दौर नबुव्वत, 23 सालों को अगर दुगना करो 6 महीनों में, तो 23 दुगने होके 46 बनते हैं। 46 दुगने होके 23 को दुगना करो तो 46 बनते हैं। 46 6 महीने बनते हैं पैगंबर करीम की दौर नबुव्वत के। 6 महीने तकसीम करो 46 बनते हैं। उनमें से जो पहले 6 महीने थे उनके अंदर पहली वही के बाद सिर्फ ख्वाब आते थे, बाकी नबुव्वत वो फतरत का जमाना था। रात को ख्वाब देखा, सुबह वही सादिक आ गया। तो इसलिए फरमाया लम यबका मिनन नबुव्वत इल्ला मुबश्शिरात, हाँ नबुव्वत का एक हिस्सा, यानी वो सच्चे ख्वाब तो आ सकते हैं, लेकिन जो वही है, जो नबुव्वत है, जो रिसालत है, जो पैगामात नए आने हैं, उनकी जरूरत नहीं है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अमीर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, अब उनका बयान शुरू हो गया। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती समीउल्लाह बकरवी साहब।